بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ احباب وقار، اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔ اسی حوالے سے آپ احباب کو ایک حقائق سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو لوگوں سے بالکل دور، عبادی سے بالکل دور، جنگلات میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھا اور محو عبادت تھا۔ میری اس سے ملاقات ہو گئی، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم ایسی ویران جگہ پہ ہو جہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں اور نہ کوئی تمہارا رفیق ہے؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم میرا مددگار بھی ہے اور میرا رفیق بھی ہے۔ میں نے پوچھا نظر تو نہیں آتا، کہاں ہے تمہارا مددگار اور کہاں ہے تمہارا رفیق؟ تو اس نے جواب دیا وہ اپنی عزت کے ساتھ میرے اوپر ہے، اپنے علم و حکمت سے میرے ساتھ ہے، اپنی ہدایت کے ساتھ میرے سامنے ہے، اپنی نعمت کے ساتھ میرے دائیں طرف ہے اور اپنی عظمت کے ساتھ میرے بائیں طرف ہے۔ ایسی باتیں سن کر میں نے عرض کی کیا آپ مجھے اپنی صحبت اختیار کرنے کی اجازت دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا آپ کی رفاقت مجھے عبادت سے غافل کر دے گی، لہذا میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا اور مشرق تا مغرب زمین کا بادشاہ میرے لیے کافی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو اس جگہ پہ وحشت نہیں ہوتی؟ تو اس نے جواب دیا جس کا حبیب و انیس اللہ عز و جل ہو اسے کیوں کر وحشت ہوگی؟ میں نے پوچھا کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا جب اس نے اپنے لطف و کرم سے ماں کے تاریک پیٹ میں مجھے بھوکا نہیں رہنے دیا، مجھے وہاں بھی غذا عطا فرمائی، تو وہ یہاں بھی میری کفالت فرمائے گا۔ میرے لیے اس کے پاس مقررہ رزق ہے اور اس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس سے دعا کی درخواست کی، میں نے کہا میرے لیے دعا کر دو، تو اس نے یوں میرے لیے دعا فرمائی اللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اللہ عز و جل آپ کے دل کو اپنے خوف سے بھر دے اور آپ کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو اللہ کے غیر سے مشغول ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے غیر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے قریب ہو کر عرض کی اے میرے بھائی آپ سے دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا آج کے بعد دنیا میں تو آپ سے ملاقات نہ ہوگی، ہاں بروز قیامت جب سب لوگ جمع ہوں گے، جب ساری کائنات کے انسان جمع ہوں گے، تو اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں تو ان لوگوں کی صف میں مجھے تلاش کرنا جو اللہ کے دیدار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو میں نے پوچھا آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ آپ ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں گے جو اللہ کے دیدار کے طالب ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا؟ تو اس نے جواب دیا، کہتا ہے اس کی ذات کی قسم، اس رب دو جہاں کی قسم، اسی کی طرف سے مجھے یہ خبر ملی ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں کو حرام کردہ چیزوں سے اور اپنے نفس کو خواہشات کے حصول سے باز رکھا ہے اور تاریک راتوں میں اس کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کی ہے، تو پس اس کے بدلے میں وہ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ پھر وہ نوجوان غائب ہو گیا، چلا گیا، اس کے بعد کبھی اس سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ تو احباب اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے، اپنی آنکھوں کو حرام کردہ اشیاء سے محفوظ کر لے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔